میں پولیس سروس کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہوگا، جہاں نہ صرف ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ہم پولیس کے ملازمین ان کے اہل خانہ کو ہیلتھ کیئر دیں، بلکہ اس ہاسپٹل میں جو کریٹیکل انجریز ہوتی ہیں فائر آرمز کی یا اسی طرح لا انفورسمنٹ کے حوالے سے جو پولیس کے ملازمین جن انجریز کا شکار ہوتے ہیں یا خدا نہ خواستہ وہ گولی لگنے سے ان میں کوئی کمی آ جاتی ہے ان کی اعضاء میں، بازو میں یا ٹانگ میں، ان کی بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، تو یہ ایک اسپیشلائز مرکز بھی بنے جو پولیس سروس کی یہ مخصوص ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ان کو فراہم کر سکے۔ میں آپ کو اس بات پر بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس منصوبے کو شیڈیول سے آگے چلایا، اور 2 سال پہلے یہ نوعیت تھی جب پی ٹی آئی حکومت سے ہم نے اقتدار لیا کہ وفاقی حکومت کے پاس جو محاصل بچتے تھے وہ 100% قرضوں کی ادائیگی میں چلے جاتے تھے، تو لہٰذا باقی تمام اخراجات، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہے، ڈیفنس ہے، سیلری ہے، پینشن ہے، سبسڈی ہے، گرانٹ ہے، وہ سب ادھار پہ تھا۔ آج 2 سال بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ وفاقی حکومت کے جو محاصل ہمیں بچتے ہیں اس میں سے ہم قرضوں کی ادائیگی کرنے کے بعد پاکستان کے پورے ڈیفنس بجٹ کو بھی اپنے وسائل سے ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں نہیں رکنا، ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ کو بھی اپنے وسائل سے فنڈ کرنا ہے، اپنی سیلریز اور پینشنز کو بھی اپنے وسائل سے فنڈ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہماری وسائل کی بندش ہے وہ اب ایک بڑا نیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹ چیلنج پیدا کر رہی ہے۔ 2018 میں ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جو وفاق کا تھا وہ تقریباً 2.6% تھا۔ آج ڈیولپمنٹ بجٹ وفاق کا سکڑ کے 0.1% پہ آ گیا ہے۔ ہمیں 3000 ارب کے مطالبات وزارتوں سے ملے تھے، اور مجھے یہ اندازہ تھا کہ فائنانس کبھی اتنا بڑا اسپیس یا اتنا بڑا وہ ایلوکیشن نہیں کر سکتی، تو ہم نے بہت باریک بینی سے ایک ایک منصوبے کو میں نے اپنی نگرانی میں دیکھا کہ اگر ہم نے منیمم تھریش ہولڈ پہ جانا ہے تو کیا ہمیں ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اب ہم پرائرٹائز کریں کہ ہم کون سے منصوبے ہیں کہ جن کو ترجیحی بنیادوں پر آگے لے کر جا سکتے ہیں، جن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور کچھ پروجیکٹس کو سلو ڈاؤن کریں جب کہ ان کے وسائل دستیاب ہوں۔ تو میں یہ بات آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل پولیس ہاسپٹل از اے پرائرٹی پروجیکٹ، سو آپ اس پر کام جاری رکھیں، اور یہ انشاءاللہ اس کی ہم جو ضرورت ہے کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے محدود وسائل ہیں اس کے اندر اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وسائل فراہم کریں، تاکہ یہ خواب جو ہے جلد از جلد شرمندہ تعبیر ہو، اور اسلام آباد میں نیشنل پولیس ہاسپٹل پورے پاکستان کی پولیس فورس کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہو سکے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنٹریبیوشن ہے وفاقی حکومت کی، وزیر اعظم کی لیڈرشپ میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کی اور بالخصوص اسلام آباد کی پولیس کی سروسز کو ریکگنائز کریں۔ پولیس کے جوان اور پولیس کے افسران وہ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں کہ جس کی بدولت ایک عام شہری گھروں میں سکون کے ساتھ سو سکتا ہے۔ ہم گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جوان ناکوں پر کھڑے ہو کے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پولیس کے افسران رات کو گشت کر کے ان ناکوں کی چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمارے جوان اور پولیس فورس عوام کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے کردار ادا نہ کرے تو پھر ہمارے ملک کے اندر
جرائم کا اور مافیاز کا راج ہو، تو عوام کے تحفظ، ان کے جان اور مال کے تحفظ اور ان جرائم پیشہ لوگوں کے درمیان پولیس ایک دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہے اور اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر یہ کردار ادا کرتی ہے، اور لاتعداد پولیس کے جوان اور افسران اسی فرنٹ لائن ڈیوٹی کو ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس نیشنل پولیس ہاسپٹل کو بھی پولیس کے شہداء کے نام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب بھی اسلام آباد پر لشکر کشی ہوتی ہے تو یہ پولیس ہی ہے کہ جو مقابلہ کرتی ہے ان تمام ہتھ کنڈوں کا کہ جو اس ملک کے اندر یا اس کیپٹل کے اندر شر انگیز کارروائیوں کے ذریعے ڈسرپشن کرنا چاہتے ہیں، جو زندگی یہاں کی لوگوں کی معمولات ہیں اس میں اپنی تخریب کاری سے خلل ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ پولیس ہی ایک دیوار بن کے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس پولیس کے اوپر بہت فخر ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش پوری کروں گا کہ اس منصوبے کے لیے جو بھی وسائل ہیں انہیں فراہم کیا جائے۔ دوسرا منصوبہ جو میرے اس دور کی ایک ابھی لیگ ہے، جو وہ بھی ایک بزنس ورک ان پروگریس ہے، وہ سینٹرل جیل ہے اسلام آباد کی۔ وہ بھی اس وقت ہم نے شروع کی تھی چونکہ اسلام آباد کی اپنی کوئی پریزن نہیں تھی، اور اسلام آباد کے قیدیوں کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا، اس کی جو ایک مسنگ لنک ہے کہ یہاں پر اپنی پریزن ہونی چاہیے تاکہ یہاں کے قیدی ان کو یہاں پہ قید رکھا جا سکے اور وہ خلل نہ ہو کہ جو ٹرانسپورٹیشن میں بہت زیادہ ایک ہوتی ہے اس میں لاجسٹک ایشو، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائرٹی کے اوپر اس کو مکمل کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے اس سال اسلام آباد سیف سٹی فیز 2 کے منصوبے کو بھی منظور کیا ہے، اور ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ اسلام آباد سیف سٹی کے فیز 2 کے لیے بھی وزیر اعظم کی لیڈرشپ میں ہم پورے وسائل جو اس کو اس سال مکمل کرنے کے لیے درکار ہیں وہ فراہم کریں۔ اسی طرح ایک اور منصوبہ جو اسلام آباد کے اس کرائم کنٹرول سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے وہ نیشنل فورنسک لیب ہے، اس کی تکمیل کے لیے بھی ہم نے اس سال منصوبے کو پی ایس ڈی پی میں شامل کیا ہے، اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو مطلوبہ فنڈ ہیں وہ ہم فراہم کریں گے تاکہ یہ چاروں منصوبے نیشنل پولیس ہاسپٹل، اسی طرح جو سیف سٹی کا منصوبہ ہے، نیشنل فورنسک لیب اور اسلام آباد کی جیل، یہ چاروں منصوبے فاسٹ ٹریک کے اوپر ہم انہیں کمپلیٹ کر سکیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی اس کے اندر امپروومنٹس کی ہیں، کنسلٹیشنز کی ہیں، پروفیشنل انپٹ لی ہے اور ویلیو ایڈیشن کی ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اسی طرح جو نیشنل پروجیکٹس ہیں ان کی اونرشپ لیں، چونکہ یہ منصوبے کسی اور کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے بنتے ہیں۔ دے belong to us and every officer must take ownership of these projects just as he or she takes ownership of his own personal property۔ تو اگر ہم اس جذبے سے ان منصوبوں کو بنائیں تو یہ سب منصوبے ہماری یادگار بن جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔